सफ़े के शुरू से लाइन नंबर 2 सूरत अनआम की आयत नंबर 55 से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन्नी नुहीतु अन अअबुदल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह क़ुल ला अत्तबिउ अहवाअकुम क़द ज़ललतु इदन वमा अना मिनल मुहतदीन। क़ुल इन्नी अला बय्यिनतिन मिर रब्बी वकज़्ज़बतुम बिमा इंदी मा तस्तअजिलून बिही इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह यक़ुस्सुल हक़्क़ वहुवा खैरुल फासिलीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल इन्नी नुहीतु अन अअबुदल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह क़ुल ला अत्तबिउ अहवाअकुम क़द ज़ललतु इदन वमा अना मिनल मुहतदीन। क़ुल इन्नी अला बय्यिनतिन मिर रब्बी वकज़्ज़बतुम बिमा इंदी मा तस्तअजिलून बिही इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह यक़ुस्सुल हक़्क़ वहुवा खैरुल फासिलीन। क़ुल इन्नी नुहीतु अन अअबुदल्लज़ीना, कह दीजिए मुझे मना किया गया है, अन अअबुदल्लज़ीना, ये कि मैं पुकारूं, मैं इबादत करूं उनकी, तदऊना मिन दूनिल्लाह, जिनको तुम पुकारते हो, जिनकी तुम इबादत करते हो, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को छोड़कर। क़ुल ला अत्तबिउ, कह दीजिए नहीं मैं इत्तिबा करता, अहवाअकुम, तुम्हारी ख्वाहिशात की, क़द ज़ललतु इदन, तब तो मैं भी हो जाऊंगा गलत रास्ते पर चलने वाला गुमराहों में से, वमा अना मिनल मुहतदीन, और नहीं होगा मैं हिदायत याफ्ता में से, हिदायत पाने वालों में से। कुल इन्नी अला बय्यिनतिन मिर रब्बी, कह दीजिए मैं वाज़ेह दलील पर हूँ, मिर रब्बी, अपने रब की जानिब से, वकज़्ज़बतुम बिही, और तुम उसे झुठला रहे हो, मा इंदी मा तस्तअजिलून बिही, नहीं है मेरे पास वो चीज़ जिसके बारे में तुम जल्दी कर रहे हो, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है, यक़ुस्सुल हक़्क़, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हक़ को बयान करते हैं, वहुवा खैरुल फासिलीन, और वो बेहतरीन फैसला करने वाले हैं। कुफार मक्का के सामने जब उनके अकायद की बात की जाती तो उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती, और उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आते और तरह तरह की बातें करते। जब उन्हें कहा जाता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़ा जाता तो वो आगे से कहते, सूरह सफ के अंदर है
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ، جب ان کے سامنے کہا جاتا لا الہ الا اللہ، وہ تکبر کرتے اور کہتے کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کہ اس نے تمام معبودوں کو، تمام خداؤں کو ایک خدا بنا دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک خدا سارا نظام چلا رہا ہو؟ اور فرمایا انہوں نے ہر چیز کے علیحدہ علیحدہ خدا بنا رکھے تھے۔ تو ایک دن کفار کے سردار جو تھے، ہر قبیلے کا ایک شخص جمع ہوا اور ایک جگہ وہ جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں پہلے بھی لوگ تشریف فرما تھے، اور جب باہر سے آنے والے تھے وہ بھی بیٹھ گئے، اور کچھ لوگ دائیں بائیں دیکھا دیکھی وہ بھی رسول اللہ کے مجلس میں آ گئے۔ ان کے ایک متکلم تھا، بات کرنے والا، اس نے بات کی، اے محمد، جب تو ہم میں نہیں تھا، جب تو نے یہ لا الہ الا اللہ کا دعویٰ نہیں کیا تھا تو سب لوگ سکون سے رہتے تھے، لیکن جب سے آپ نے یہ لا الہ الا اللہ کا دعویٰ کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں، خدا صرف ایک ہے، اس وقت سے لے کر بھائی بھائی کے اندر لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، خاوند اور بیوی جھگڑ رہے ہیں، باپ اور بیٹا جھگڑ رہے ہیں، اور اس سارے فساد کی جڑ نعوذ باللہ آپ ہیں۔ ہم آپ کو اور طریقوں سے بھی روک سکتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو بات بیٹھ کر طے ہو جائے اس کے اندر زیادہ فائدہ ہے۔ تو کہنے لگے کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ آپ ایسا کریں، آپ ہمارے خداؤں کو پکاریں، ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، ہم آپ کے خدا کو پکاریں گے، اس کی عبادت کریں گے، کچھ دن آپ ہمارے معبودوں کو مان لیں، کچھ دن ہم آپ کے معبود کو مان لیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا۔ تو یہاں اس آیت کے اندر اسی کا تذکرہ ہے، قل انی نہیت، کہہ دیجیے مجھے منع کیا گیا ہے، ان اعبد الذین، کہ یہ کہ میں عبادت کروں، یہ کہ میں پکاروں، تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ رب العزت کو چھوڑ کر، یعنی یہ جو بت ہے لات منات عزا، ان کو میں ہرگز نہیں پکاروں گا۔ قل لا اتبع اہواءکم، کہہ دیجیے اگر تمہارے کہنے کے اوپر بالفرض والمحال میں تمہاری اتباع کروں تمہاری خواہشات کی، قد ضللت اذا، تو اس وقت تو میں بھی غلط راستے پر چلنے والا ہو جاؤں گا۔ اور میں غلط ہے، اگر کوئی بڑی شخصیت بھی کوئی غلط راستہ اختیار کر لے وہ غلط سے نہیں ہو جاتا، اور میں غلط ہی رہے گا اگر میں بھی تمہاری پیروی کروں، تمہاری بات مان لوں۔ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المهتدین، پھر میں ہدایت یافتہ نہیں ہوں گا، بلکہ اللہ رسول نے مجھے ہدایت دی ہے، میرے اوپر قرآن پاک نازل فرمایا، مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ اگر میں بھی اللہ رب العزت کی بات کو چھوڑ کر تمہاری طرح گمراہی کے راستے پر چلنے والا بن جاؤں تو پھر میں ہدایت یافتہ تو نہیں ہوں گا۔ جب میں خود ہدایت یافتہ نہیں ہوں گا تو دوسروں کو کیا دعوت ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہی کی دعوت ہوگا، اس لیے میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ قل انی علی بینۃ من ربی، گزشتہ آپ نے واقعہ سنا کہ کچھ لوگ جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کے اندر آئے تھے، کہنے لگے ہم آپ کو نبی ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جو صفا پہاڑی ہے یہ سونے کی بن جائے۔ تو ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا اچھا اگر آپ یہ نہیں کر سکتے، کوئی خوشی کا نہیں دے سکتے، آپ کے پاس نہ کوئی سونے کا مکان ہے، نہ ان پہاڑوں کو ہٹا سکتے ہو، اور نہ ہی فرشتے آپ کے ساتھ اتنے جو گواہی دے کہ واقعی آپ اللہ رب العزت کے نبی ہیں، تو جس عذاب کی آپ نے رٹ لگائی ہے، عذاب آنے والا ہے، عذاب آنے والا ہے، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، وہ کب ہے ان کنتم صادقین، اگر تو سچا ہے تو عذاب لاتا کیوں نہیں، ہمارے اوپر عذاب لے آ ختم ہو جائے تاکہ تیرے لیے میدان صاف ہو جائے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا اس بات کا جواب دیا، فرمایا قل انی علی بینۃ من ربی، کہہ دیجیے میں تو واضح دلیل پر ہوں، من ربی اپنے رب کی جانب سے، وکذبتم بی، اور تم اس خدا کو جھٹلا رہے ہو، میں تو اس خدا کو مانتا ہوں، ما عندی ما تستعجلون بی، نہیں ہے میرے پاس وہ چیز جس کے بارے میں تم جلدی کر رہے ہو، ورنہ عذاب کا ایک وقت مقرر ہے، لیکن تم جلدی کر رہے ہو کہ ہمارے اوپر جلدی سے عذاب آ جائے گا، تو سچا ہے، اور میں اللہ رب العزت نے اس کا ایک وقت مقرر کیا ہے، ان الحکم الا للہ، ورنہ وہ کب آنا ہے اس کا فیصلہ کب ہونا ہے، ورنہ یہ فیصلہ اللہ رب العزت کی ذات نے کرنا ہے، یقص الحق، اللہ رب العزت حق کو بیان کرتے ہیں، وہو خیر الفاصلین، بہترین فیصلہ کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت ذات نے تمہیں ٹھیک دی ہے، تمہیں زندگی دی ہے، مہلت دی ہے، اس کے اندر بجائے اس کے کہ تم لوگ آگے سے بگڑ جاؤ اور عذاب کا انتظار کرنا شروع کر دو، ورنہ تمہیں چاہیے یہ کہ تم اپنے اعمال کو درست کرو، سیدھے راستے کے اوپر آ جاؤ۔ جب عذاب کا وقت ہے، قیامت کا وقت ہے، وہ آ کر رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ رب العزت میری قوم کے اوپر 3 دعائیں فرمائی تھی، تو ان میں سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول نہیں ہوئی کہ آپ اس سے لڑائی جھگڑا نہ کریں، باقی دو دعائیں قبول ہوئی کہ ان کے اوپر کوئی ظالم بادشاہ کو مسلط نہیں کریں گے، اور ایسا عذاب بھی نہیں آئے گا کہ جس کی وجہ سے تمام کے تمام مخلوقات ہلاک ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی ابو جہل نے کہا کہ اگر ہم لوگ غلط ہیں، آپ کی بات نہیں مان رہے تو غلط ہے، تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسے ہم ختم ہو جائے۔ اس نے دعا بھی کی، تو لیکن اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم مستغفرون، جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان کے اندر موجود ہے، ان کے اوپر کوئی آسمانی عذاب نہیں آئے گا، آسمانی آفت نہیں آئے گی۔ وما كان الله معذبهم وهم مستغفرون، فرمایا جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے اس وقت تک بھی ان لوگوں پر عذاب نہیں آئے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان کے اندر موجود تھی تو عذاب کی دعائیں بھی کرتے رہے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کے وجود و صعود کی برکت سے ان کے اوپر عذاب نازل نہیں فرمایا۔ اور آج ہمارے اوپر طرح طرح کی آفات آ رہی ہیں، ایک امان آج ہمارے پاس باقی ہے، اگر لوگ استغفار کرتے رہے فرمایا اللہ رب العزت پھر بھی عذاب نہیں فرمائیں گے۔ ان لوگوں کے گناہوں کے باوجود، برائیوں کے باوجود، بدعمالیوں کے باوجود یہ لوگ توبہ کر لیں، استغفار کریں، اللہ رب العزت کی عذابات کو، پریشانیوں کو ختم کر دیں گے اور دوبارہ اللہ کی رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔